جی جی السلام علیکم۔ فرمائیں۔ وعلیکم السلام جی۔ جی اماد الاسلام صاحب، کیا حال ہے؟ سے ٹھیک ہے؟ جی جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جناب۔ اچھا، مجھے زیادہ ٹائم نہیں لینا، بس 2 منٹ بات کرنی ہے۔ اچھا، یہ انجینئر صاحب کا نیا بیان آیا جی، جنت میں وہ جناب عورت کو 4 شوہر ملیں گے، یہ کیا سین ہے جناب؟ کوئی سمجھائیے۔ مجھے آپ لنک یا ویڈیو بھیج دیں، میں نے وہ بیان نہیں سنا۔ بیان نہیں سنا؟ چلے میں ویسے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ جی جی وہ فرماتے ہیں کہ جیسے جنت کے اندر انسان کو منی خدا بنا دیا جائے گا نا، 60 سال کی عمر دے گا، تو ایسے ہی جو مانگو گے وہاں پہ ملے گا، وہاں پہ انکار نہیں ہے کسی چیز کا۔ تو وہ پھر سوال کیا ایک شخص نے کہ اگر عورت 4 شوہروں کی طلبگار ہو تو کیا اس کو ملیں گے کہ نہیں؟ تو جی جی وہ فرمانے لگے کہ جناب بالکل ملیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس عورت کو پھر مرد بنا دیا جائے تو اس کو پھر 4 حوریں دے دی جائیں۔ اچھا اچھا۔ تو اس کے اوپر آپ خود عالم دین ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں جناب والا یہ عرض کروں گا کہ پہلی بات تو یہ کہ میں نے وہ ویڈیو بیان سنا نہیں جو آپ نے ابھی بات فرمائی ادھر۔ دوسری بات یہ ہے کہ علی انجینئر صاحب حافظہ اللہ تعالی نے اگر ایسی بات کی ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ ساتھ ریفرنس دیتے۔ اگر انہوں نے ریفرنس نہیں دیا تو ہماری کوئی ان سے یعنی کہ اس لحاظ سے میں تو یعنی کہ ان کی بات کو ایڈمٹ نہیں کروں گا۔ اگر انہوں نے ریفرنس دیا ہے تو پھر وہ مینو ان قبول ہے، نہیں ہے تو وہ پھر ایک شڈول ہے، تو شڈول کا جواب میں نہیں دیتا، یہی گزارش ہے۔ جو بہت غلط ہے وہ غلط ہے، جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے۔ شاہ صاحب ہمیں کوئی محمد علی انجینئر صاحب کی کوئی ہم نے نمائندگی نہیں کرنی، نہ ہی ہم کوئی ان کے کوئی ہیں سپورٹر ہیں، نہ ہی ووٹر ہیں سیاسی لوگوں کی طرح۔ جو وہ بات کریں گے قرآن صحیح حدیث سے تو وہ ٹھیک ہے، اگر ریفرنس نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، تو ان کی بات کو دیوار پر نہیں بلکہ کوڑ میں پھینک دیا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ٹھیک، ہے جناب۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، یہ مولا انصاف کی خوش بات ہے، ہیں۔ یہ انصاف کی بات ہے۔ جی جی اچھا، گزارش جی ہاں یہ ہے بالکل۔ کہ ایک اجازت بھی آپ سے طلب کرنی ہے، چونکہ میرے موبائل کے اندر آٹو ریکارڈر لگا ہوا ہے، تو یہ جی میں جی آپ کی آڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل کر سکتا ہوں؟ آپ جو ہے اس نیت سے کریں گے تاکہ عوام الناس کی اصلاح ہو۔ جی بالکل، یہی نیت جی، ہے، اور کیا نیت ہے ہماری؟ اور کچھ اور نہیں۔ مقصد یہ کہ ہم محمد علی ایک اور بات، محمد علی انجینئر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کے ہم شیخ صاحب کے مقلد نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نہ ہی ان کی بات کو میں ہر اس بات کو میں مانوں کہ جو جی قرآن اور سنت میں جو نہ تو ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، اس بات کو ردی کے ٹوکرے میں پھینکوں گا۔ جو بات قرآن صحیح حدیث میں ہے، انجینئر صاحب حافظہ اللہ نے کی ہے، وہ بات سر آنکھوں پر ہے اس کو۔ اور کوئی بھی عالم، یہ نہیں کہ انجینئر صاحب، کوئی بھی عالم دین، ہاں وہ دیوبندی ہوں، عالم ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث علماء ہوں، بعض ریفرنسز سے کریں گے سر آنکھوں پر، اور اگر ان کی بات بھی ریفرنسز کے ساتھ نہیں ہے تو وہ بھی بات جو ہے دیوار پر دے ماروں گا، کوڑے کے ٹوکرے میں پھینکیں گے۔ آپ اس کو چڑھا دیں بے شک، اجازت ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا، جاتے جاتے یہ بات میں نے دریافت کرنی ہے کہ عمومی طور پہ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ سے جب بات ہوتی ہے تو وہ جب بھی کوئی مرزا صاحب کی کوئی بات ان کے سامنے رکھی جاتی ہے تو آگے جی جی سے ہمیں یہی جواب ملتا ہے کہ جناب ہم مرزا صاحب کی اس بات کا انکار کرتے ہیں، ہم ان سے اختلاف رکھتے ہیں۔ مطلب کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی بات انہوں نے کی ہوئی ہے نا، جب بھی جی جی انجینئر صاحب کے شاگردوں کے سامنے وہ بات رکھی جائے کہ دیکھو جی انجینئر صاحب نے یہ فرمایا ہے، تو وہ فرماتے ہیں جی ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ یہ کیا جناب دین ہے؟ اچھا، یہ بھی تھوڑا سا سمجھائیے گا۔ اس کا بھی میں عرض کر دوں کہ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کا سمیت میرے، کہ اگر انجینئر صاحب کی بات قرآن و سنت میں نہیں ہے تو وہ اختلاف کرتے ہیں، اور واقعی ان کی ذات سے تو اختلاف تو نہیں ہے، علمی لحاظ سے ہمارا اختلاف ہے، کیونکہ ہم کوئی انجینئر صاحب کی نہیں وہ معصوم ہیں، یا انجینئر صاحب کوئی نبی ہیں نعوذ باللہ،
یا وہ ایسے ہیں کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے، اور انہوں نے اپنی باتوں پر ان کا ایک کلپ بھی ہے کہ جس میں انہوں نے رجوع کیے ہوئے ہیں، تو ہم بھی ان کی اصلاح کر سکتے ہیں، وہ کوئی سپر مین یا سپیریئر نہیں ہے، اور جو ہے اس لحاظ سے وہ لڑکے بات کرتے ہیں انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس، باقی تو میری رائے تو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ بالکل ٹھیک ہو ٹھیک گیا۔ ہے جناب شاہ اچھا صاحب۔ ایسا ہے کہ اگر صرف میں 5 باتیں انجینئر صاحب کی آپ سے پوچھتا ہوں تو بس آپ ہاں یا نہ کر کے وہ مجھے بتا دیجیے گا کہ میں اس کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا۔ اچھا، انجینئر اس میں صاحب پتہ ہے فرماتے کیا ہیں شاہ جنت صاحب، کے اندر انسان کو منی خدا شاہ بنا صاحب دیا جائے گا۔ اس میں پتہ کیا ہے؟ اس میں گزارش یہ ہے نا جی کہ ہاں یا نہ والا چکر یہ نہیں ہے، پھر ریفرنس کے ساتھ بات ہو نا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے آگے اگلی انشاءاللہ نشست میں آپ سے بات کر لیں گے۔ ابھی تو صرف 5 چیزیں میں پوچھ رہا ہوں کہ اس کو آپ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، جی جی فرمائیے۔ کہ مطلب یہ کہ انسان کو منی خدا دیکھے، یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی لیسا کا مثل ہی شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ اماد الاسلام صاحب، آپ یہ سوال جو سوال اللہ کریں کی نا۔ وحدانیت ہے وہ دنیا کے اندر بھی ہے، جنت کے اندر بھی ہے، آخرت کے اندر بھی ہے، قبر کے اندر بھی ہے، حشر کے اندر بھی ہے، ہر جگہ ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی یہ جی قاعدہ جو دنیا کے لیے تھا وہ آخرت کے لیے نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ تو آپ مجھے جی ذرا یہ بتا دیجئے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ 60 سال کی عمر مجھے دے دو، میں تجھے منی خدا بنا دوں گا جنت کے اندر۔ جی جی آپ ٹھیک ہے۔ اس اس کو، کو یہ میں تو اب وہ آپ سوال کریں، یہ سوال ہے آپ کا، اس کا میں جواب دوں ہاں یا نہ میں دوں؟ جی وہی میں پوچھ رہا ہوں کہ ہاں یا نہ آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں۔ جی میں تسلیم نہیں کرتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اور وہ فرماتے ہیں، یہ دوسرا سوال ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو فرمایا نا کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو کرسی ہے زمین و آسمان کو محیط ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی جو کرسی ہے نا اس کی کرسی کے اوپر یہ جو دنیا کے جو جج ہیں، انہوں نے اس چیز کی کوئی تخصیص نہیں کی کہ وہ مسلمان جج ہیں یا کافر جج ہیں، جو بھی جج ہیں وہ اللہ پاک کی خدا کی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اس چیز کو تسلیم دنیا، کرتے ہیں کہ نہیں تسلیم کرتے؟ جی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب یہ تو توحید کے متعلق 2 چیزیں تھی، اب رسالت کی طرف آ جاتے ہیں۔ انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان نبیوں سے ظلم ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا تھا، اسی لیے تو یہ وہ دعا کر رہے تھے، تو نبیوں سے خطائیں ہوئی ہیں، اور آگے وہ کہتے ہیں کہ گناہ نہیں بلکہ خطا۔ اب یہ پتہ نہیں کہ خطا کو گناہ کہتے ہیں یا گناہ کو خطا کہتے ہیں، اس کا نہیں انہوں نے کچھ بتایا۔ تو بہرحال وہ اس چیز کے قائل ضرور ہے مرزا صاحب کہ نبیوں سے ظلم ہوا، نبیوں سے خطائیں ہوئی ہیں۔ جی، اب اس نہیں، چیز نبیوں کو، سے ظلم تو نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ، نہ ہی نبیوں سے لفظش کا لفظ بولا ہے، اور یہ سب سے پہلی بات ہے آپ انہی سے سوال کریں۔ یہ سوال تیسرا میں سوال ہے، یہ رسالت کے متعلق ہے، ہاں یا نہ آپ اس کو تسلیم کرتے؟ اپنا موقف صرف بتا دیں بس، آپ جی تسلیم میں کرتے ہیں؟ تسلیم ہر اس بات کو کروں گا جو قرآن و سنت میں ہے، نہیں، نہیں اس اگر چیز ہے کو، تو میں اس کو نہیں یہ مانتا۔ 2 چیزوں کا تو کلیئر ہو گیا، اس چیز کو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں؟ جی میں نہیں کرتا۔ جی ٹھیک ہو گیا، 3 چیزیں ہو گئی۔ اچھا، انجینئر صاحب، مرزا صاحب جو ہیں وہ ایک جگہ فرماتے ہیں رسالت کے تحت ہی، یہ چوتھا سوال ہے، فرماتے ہیں کہ وہ جو مشرکین تھے وہ تو کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، تو یہ تو کل کا چھوکرا ہے۔ اچھا، اب آپ مجھے بتائیے گا کہ جو کفار نے الفاظ بولے بے ادبی کے، پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا آیا یہ کہاں پہ ہے اس کی دلیل، اس کی دلیل ان سے طلب بھی کی گئی، آج تک انہوں نے اس کی دلیل نہیں دی۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ الفاظ اگر بالفرض انہوں نے بولے بھی، وہ تو پھر اور بھی بہت کچھ بولتے ہوں گے، وہ تو پھر معاذ اللہ استغفر اللہ گالیاں بھی نکالتے ہوں گے، بہت کچھ کرتے ہوں گے، تو
क्या वो हम अपने स्टेजों के ऊपर बैठ के या अपने शागिर्दों के सामने बैठ के वो अल्फाज दोहराएंगे? आप इसको तस्लीम करते हैं कि नहीं तस्लीम करते? जी नहीं। जी ठीक होगा। अच्छा, पांचवा और आखिरी सवाल तो वो ही खुद ही ये जो सवाल मैंने किया था 4 बीवियों वाला, तो वो ही था, तो वो आपने उसका भी इनकार कर दिया। अब मेरा ये कहना है कि जब ये वो ही मेरी बात है कि मैंने कहा कि इंजीनियर साहब के किसी भी स्टूडेंट से इंजीनियर साहब की कोई भी बात की जाए, वो आगे से कहता है मैं नहीं इस चीज को मानता। ठीक है, तो इमादुल इस्लाम साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम बहुत देने शुक्रिया। का। इंशाल्लाह फिर अच्छी मुलाकात होगी एक नई कॉल के साथ, एक नए मौजू के साथ। जज़ाकल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।